الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو اللہ کے لیے تواضع، انکساری، بردباری اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرتبہ دوبالا اور بلند بالا کر دے گا۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، مطلب جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کرے گا۔ لیکن نیت کیا ہو، یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے ولی ہیں اور اکثر دنیا میں ان کا نام روشن ہے۔ مسلمان بچہ ان کے نام سے واقف ہے۔ وہ ولی بنے کیسے، یہ واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک شاہی پہلوان تھے اور ان کا گزر بسر اسی پر تھا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے نے اعلان کیا، میں جنید بغدادی سے کشتی لڑوں گا، اور وہ نہایت کمزور اور لاغر انسان تھا۔ پورے شہر میں ہلچل مچ گئی، بتا بھلا یہ جنید بغدادی جیسے پہلوان سے کیسے کشتی لڑے گا؟ لیکن وہ بضد تھا، میں ان سے کشتی لڑوں گا۔ رفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ وقت کے پاس پہنچی۔ اس نے تاریخ مقرر کر دی۔ مقررہ تاریخ پر لوگ جمع ہوئے، اور چونکہ یہ واقعہ عجیب تھا اور ناقابل یقین تھا، اس لیے پورا شہر جمع ہو گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے میں آئے، وہ بوڑھا بھی آیا۔ اس بوڑھے نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آہستہ سے کہا، دیکھو جنید، میں سید ہوں اور کئی دن سے فاقے پر ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں۔ اگر تم یہ کشتی ہار جاؤ گے تو جو انعام تمہیں ملنے والا وہ مجھے مل جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا گزر بسر ہو جائے گا، اور تم اللہ کے لیے کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ یہ بات جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھ میں آ گئی، تو انہوں نے موقع پہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ وہ کشتی لڑ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی موقع ملا، انہوں نے اپنے آپ کو گرا لیا۔ وہ بڈھا آپ کے سینے پر چڑھ کر اپنے جیتنے کا جشن منانے لگا۔ چونکہ یہ کارنامہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے انجام دیا تھا، اپنی ذلت انہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے برداشت کی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ آج دنیا میں لگ بھگ اکثر مسلم اس بات سے واقف ہیں کہ یہ اللہ کے ایک بڑے اور برگزیدہ ولی ہیں۔ تواضع اور انکساری اللہ کے لیے کی تو دنیا میں آپ کا نام اللہ نے روشن کر دیا۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے کسی کو نوازتا ہے اور وہ اپنی خوبی اس میں سمجھتا ہے اور اس پر اکڑ کر چلتا ہے۔ ایسا نہ کرو میرے بھائی، سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ اللہ نے فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو البتہ میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ عذاب کس شکل میں، کس راستے سے آئے گا، انسان کو پتہ نہیں چل پائے گا۔ وہ کف دست یوں ہی ملتا ہی رہ جائے گا۔ افسوس کا ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں، تالاب میں یا بارش کے موسم میں جب بوندیں پڑتی ہیں تو وہ پانی کا بلا گجے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اسے حباب کہتے ہیں عربی میں۔ شاعر نے کہا ہے، حباب بحر کو دیکھو وہ کیسے سر اٹھاتا ہے، تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اس کی بقا چند سیکنڈ ہوتی ہے۔ یوں ہی تکبر کی حالت ہوتی ہے۔ سارے فرشتوں کا سردار تھا
ان کا معلم بھی تھا، روئے زمین کا کوئی گوشہ باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ کس نے؟ ابلیس نے۔ صرف خدا کا ایک حکم نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندِ درگاہ کر دیا۔ کیوں؟ اس تکبر کی وجہ سے کہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ آگ کی خاصیت ہے اوپر جانے کی، مٹی کی خاصیت ہے نیچے جانے کی۔ یہ تکبر اس کے دل میں جب جنم لیا تو اللہ کی بات اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیوں تم نے اس بات سے انکار کیا؟ تو اس نے کہا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے، میں ان سے بہتر ہوں، میں کیسے ان کا سجدہ کر سکتا ہوں؟ لیکن اس نے اس بات پر غور نہیں کیا یہ کس کا حکم ہے؟ اس ذات باری کا حکم ہے جس کے صرف یہ جملہ کہہ دینے سے ہر چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ اللہ جس چیز کو کہہ دے یہ چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس باری تعالیٰ کے سامنے اکڑ دکھائی شیطان نے تو آج وہ مردود قرار دے دیا گیا۔ تو میرے دوستو، اگر اللہ نے ہمارے پاس مال دولت نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، ہمارے پاس 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، 2 ناک ہیں، بولنے کے لیے منہ ہیں، 2 پیر ہیں، صحیح سالم ہیں، تو ہم سب سے بڑے مالدار ہیں، کیونکہ ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو دوستو، اس کا ہم حق ادا کریں، اس کا صدقہ نکالیں۔ 360 جوڑ ہیں ہمارے، 360 جوڑ ہیں ہمارے جسم میں، اس کا صدقہ، اس پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کی حمد کر کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سب پڑھ کر 100 مرتبہ پڑھ لیں اپنے طاقت کے مطابق، تو اس کا شکریہ، خدا کا شکریہ ادا ہو۔ بات لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا، آپ کے روبرو ہوں گے۔ آپ کو یہ پیغام اچھا لگے اپنے احباب دوستوں کو شیئر کیجئے۔ ہمارا چینل پیغام دینیات اشفاق بہت ہی نہایت کمزور ہے، آپ لائک شیئر سبسکرائب کر کے اسے مضبوط کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔